اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت فرمایا ہے، کنتم خیر امت۔ تو سوال یہ ہے کہ بہتر ہونے کی کیا وجہ ہے؟ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ اس لیے بہترین امت ہے کہ بہترین نبی کی امت ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ صرف امت کے بہتر ہونے کی یہی ایک دلیل نہیں ہے، یہی وجہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی امت میں، بہترین نبی کی امت میں جیسے سیدنا ابو بکر ہے، ایسے ہی ابو جہل بھی تو ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ابو جہل حضور کا امت ہی نہیں؟ اگر ایمان والے حضور کی امت میں ہیں تو بے ایمان بھی تو حضور کی امت میں ہے یا نہیں ہے؟ لہذا میں ایک بہت اہم چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اس امت کے بہتر ہونے کی یہی دلیل نہیں ہے کہ یہ بہترین نبی کی امت ہے۔ قرآن نے خود ہی وجہ بتلائی کہ تم کیوں بہترین ہو۔ سب سے پہلی بنیادی اصلی وجہ جو بتلائی نا، اخرجت للناس، تم اس لیے بہترین ہو یا تم اس وقت بہترین ہو جب تم لوگوں کو نفع پہنچاتے ہو۔ تمہاری ذات سے، تمہاری زبان سے، تمہارے عمل سے، تمہاری باتوں سے، تمہارے کاموں سے اگر لوگوں کو دینی، دنیاوی، انفرادی، اجتماعی، اخروی، چھوٹا بڑا نفع پہنچتا ہے تو یہ ہے تمہارے بہترین ہونے کی اصل وجہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے گئے۔ ایک سوال حضور سے سائل نے، آنے والے نے یہ بھی کیا تھا، کنز العمال میں تفصیلی روایت ہے کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں میں بہترین بن جاؤں، کوئی نسخہ، کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی طریقہ آپ بتلا دیجیے۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اگر تم بہترین بننا چاہتے ہو، بھائی ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ ذرا بولو نا، سب چاہتے ہیں۔ تو میرا اپنا بتلایا ہوا یہ وظیفہ، طریقہ، نسخہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تم بہترین بننا چاہتے ہو تو لوگوں کے لیے نفع بخش بن جاؤ۔ سمجھے نا؟ کوشش یہ کرو کہ اپنی ذات سے کسی کو بنا وجہ کوئی نقصان نہ پہنچے، فائدہ ضرور پہنچے۔ اگر تم اپنے آپ کو ایسا بنا لو گے تو پھر تم لوگوں کی نظروں میں بھی، خالق کی نظروں میں بھی، مخلوق کی نظروں میں بھی بہترین بن جاؤ۔ اتنا چھوٹا سا نسخہ ہے لیکن یقین مانو بہت یقینی اور حقیقی نسخہ ہے، ورنہ ابھی تو موقع نہیں ہے۔ خود احادیث مبارکہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص عبادت کا تو اہتمام کرتا ہے لیکن اسی کے ساتھ میں اللہ کی مخلوق کو نقصان بھی پہنچاتا ہے، اور اللہ کی مخلوق سے مراد اپنے گھر والے نہیں، اپنے ماں باپ نہیں۔ ہم سے تو نعوذ باللہ اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو ہماری باتوں سے، ہمارے کاموں سے، ہمارے پڑوسیوں کو کتنا نقصان پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ کبھی ہم اس کا جائزہ لیں، ہم غور نہیں کرتے۔ یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں، کل بھی مغرب میں ہم نے دیکھا اور اس سے پہلے کئی مرتبہ ہم توجہ دلا چکے، لیکن لوگ اپنی روش کو بدل نہیں رہے۔ 2-3 جمعہ سے یہی کہہ رہا ہوں، حالات اگر بدلنا چاہتے ہیں پہلے اپنے آپ کو بدلیے نا۔ لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، گاڑی ایسی رکھتے ہیں کہ ہر گزرنے والے کو تکلیف ہو۔ اب ظاہر بات ہے یہ روش کب بدلے گی؟ جب ہم کو اس کا احساس ہوگا تبھی تو۔ ہم کو اگر اس کا احساس ہی نہیں ہے
بلکہ اگر امام صاحب یا کوئی اور صاحب توجہ دلاتے ناراض ہو رہے، تو بتلائیے ہم اپنی اس خرابی کی اصلاح کیسے کر پائیں گے؟ کوشش کیجیے جانے انجانے میں کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ صحیح روایتوں میں یہ آتا ہے، وہ عورت کا قصہ مشہور ہے حدیثوں میں، جس نے جو نمازی تھی، نوافل کا وغیرہ صدقوں کا روزوں کا اہتمام بھی کرتی تھی، لیکن جو بلی پالے رکھی تھی اس کی خبرگیری نہیں رکھتی تھی، اس کو نقصان پہنچاتی تھی۔ میں ذرا سا اشارہ کرتا ہوں، حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچانے والی اس عورت کو اس کی عبادتوں کے باوجود جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کوشش کیجیے، جیسے نماز بہت بڑی عبادت ہے، اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچانا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اب دیکھیے نا، بارش کا جب موسم آتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ پانی ہمارے گھر کے آس پاس نہ بھرے، بھلے میں ایسا اپنے گھر کے آس پاس میں مٹی روڑا ڈلوا دوں جس سے آس پاس میں بھلے پانی بھر جائے بلا سے، میرے گھر کے پاس یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کل پرسوں یہاں کے رہنے والے قریبی لوگوں کو توجہ دلائی کہ اللہ کے بندوں، یہ جو چھوٹا سا بارش ہوا اس میں اتنا پانی بھر رہا ہے، ہر آنے والے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ ذرا سا کچھ ہم تھوڑا سا اہتمام اور انتظام کر لے، پانی ختم ہو جائے، نفع پہنچاؤ۔ بخاری مسلم میں ایک قصہ ہے اور اسی سے مشکات میں بہت مختصر سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، وہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے درخت کی ایک ٹہنی کو اس طرح لٹکا ہوا پایا کہ آنے جانے والوں کو اس درخت کی ٹہنی سے نقصان پہنچ سکتا تھا۔ بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، اس بندے نے راستے میں لگے ہوئے درخت کی اس ٹہنی کو جس سے گزرنے والوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا، اس خیال سے کہ لوگوں کو گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو، ان کو چھوٹا سا نفع پہنچانے کے لیے اس نے درخت کی اس ٹہنی کو کاٹ لیا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ مشکات میں کتاب الصدقہ میں یہ روایت ہے، حضور فرماتے ہیں اس چھوٹے سے نفع پہنچانے والے عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ کیا کرنا ہے؟ اپنی ذات سے کوشش کیجئے جانے انجانے میں کسی کو نقصان نہ پہنچے، نفع ضرور پہنچے۔ ارے کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اس کی ابتدا اپنے گھر سے کیجئے، اپنے آس پاس سے کیجئے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمارے نفع سے پتہ نہیں بہار والے، یو پی والے، راجستھان والے، بنگال والے، وہ کہاں والے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جناب کے گھر والے پریشان ہیں، آس پاس والے پریشان ہیں، کبھی زبان سے تکلیف، کبھی اپنے عمل سے تکلیف، کبھی گاڑیوں کے پارکنگ سے بھائی یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ تو کروں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو توفیق